عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان والا بنا کر کے بھیجا، ایسی طاقت والا بنا کر کے بھیجا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جس چیز کو اشارہ کر دیا کرتے وہ چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دے دیا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میں ایک سفر پہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، یعنی ایک اعرابی آیا۔ آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، اگر یہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے، اگر یہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے گا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں بھی پھر کلمہ پڑھ کر کے آپ کا دیوانہ ہو جاؤں گا، میں بھی کلمہ پڑھ کر کے پھر آپ کے قدموں میں آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے، ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اعرابی جاؤ اس درخت کے پاس میں جاؤ اور جانے کے بعد اس درخت سے کہہ دو کہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اتنا کہا اور وہ اعرابی اس درخت کے پاس میں گیا۔ اعرابی نے اس درخت سے جا کر کے کہا کہ اے درخت سن، سامنے جو کھڑے ہیں ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میرے عزیزو دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے، جیسے ہی اس درخت نے ہمارے آقا علیہ السلام کا نام سنا، میرے عزیزو میرے آقا علیہ السلام کا نام سن کر تو ہر چیز جھومنے لگتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر تو ہوائیں بولنے لگتی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر تو دریائیں بولنے لگتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر تو میرے عزیزو یہ چرند پرند بولنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اس اعرابی نے کہا کہ تم کو محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، درخت نے اتنا سنا تو میرے عزیزو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ درخت دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہلتا ہے، وہ درخت آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد خاموش نہیں رہا بلکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ درخت کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس اعرابی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً اعرابی پکار اٹھا کہ واقعی میں بھی آپ کو سچا نبی جانتا ہوں۔ ارے جب آپ کا نام سن کر اور آپ کے حکم پر ایک درخت جب آپ کے نام سن کر کے آپ کے پاس میں آ سکتا ہے اور آپ پر درود پاک پڑھ سکتا ہے تو واقعی میں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں بھی سچے دل سے پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی ہر چیز نے دی ہے۔ میرے عزیزو ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس، میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، میرے آقا علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو وہ شخص کہتا ہے یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں جو یہ گو ہے، اگر یہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، پھر میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کا دیوانہ ہو
ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اشارہ کیا اس گو کی طرف تو اس گو سے بھی آواز آنے لگتی ہے، وہ بھی اپنی زبان سے پڑھنے شروع کر دیتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اور گو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد کو اللہ رب العزت نے دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جیسے ہی اس انسان نے دیکھا تو فوراً وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان، جس سے چاہیں ہمارے آقا علیہ السلام اس سے اپنا کلمہ پڑھوا دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت والا بنا کر کے بھیجا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاور والا بنا کر کے بھیجا۔ اور میرے آقا علیہ السلام، میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام کی شان تو دیکھیے، ایک صحابی نے آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے آقا کی شان دیکھیے۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، لوگوں کی طرف دوڑ رہا ہے، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، وہ پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، آپ چلیے اور آپ اس کی حالت دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، آنے کے بعد جیسے ہی اس اونٹ کے قریب میرے آقا پہنچنے ہی والے تھے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے پاس مت جائیے کیونکہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا چکا ہے، یہ لوگوں کی طرف دوڑتا ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اس لیے یا رسول اللہ آپ اس کے طرف مت جائیے، آپ اس کی طرف مت جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ لیکن میرے آقا کی شان، جب میرے آقا اس اونٹ کے قریب گئے، اس اونٹ نے اپنی گردن کو میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر کان لگا کر سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان حال سے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ میرا مالک ہے، مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے لیکن مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے لیکن مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے، اس لیے میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ جیسے ہی بلایا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے اس اونٹ کے مالک سنو، تم اس کو دیوانہ کہہ رہے ہو، تم اس کو پاگل کہہ رہے ہو، یہ دیوانہ پاگل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اسے چارہ کم دیتے ہو، اسے کھلاتے کم ہو، اس پر تم ظلم کرتے ہو، اس لیے جانور پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جتنا کام لو اتنا اسے چارہ دو، اتنا اسے کھلاؤ۔ تو دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے، سارے لوگ اس سے ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے لیکن اس اونٹ نے پہچان لیا میرے پاس میں آنے والا کوئی اب عام شخص نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ ہے۔ ارے جس کی تعظیم جانور بھی کریں، جس کی تعظیم جانور بھی سمجھیں، اسی ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔